براسٹیک اور خصوصاً آپریشن ٹرائیڈنٹ کی ناکامی نے بھارتیوں کی بوکھلاہٹ اور غصے کو دو چند کر دیا تھا۔ سیاچن میں بھارتی فوج کے کارناموں کی خبریں بھارتی پریس میں شائع ہوتی تو فوج کا مورال مزید گرنے لگتا۔ ان خبروں میں عموماً یہی بتایا جاتا کہ سیاچن محاذ پر جانے سے بچنے کے لیے فوجی کیا کیا حربے استعمال کرتے ہیں اور کن کن ہیلے بہانوں سے اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ بھارتی پریس نے سیاچن کی مہم کو فوج کی ذہنی عیاشی سے تعبیر کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ بھارتیوں نے جن مکروہ عزائم کے ساتھ سیاچن پر حملہ کیا تھا اس سے انہیں بمشکل 5% کامیابی بھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ بے پناہ مالی اخراجات، خطرناک موسم سے ہونے والی ہلاکتیں اور پاکستانیوں کے ہاتھوں مرنے والے بھارتیوں کی لاشیں جب ان کے گھروں میں پہنچتیں تو نزدیک دور کے علاقوں میں کوہرام مچ جاتا۔ سیاچن میں جسمانی طور پر ناکارہ ہونے والا ہر بھارتی فوجی چلتا پھرتا اشتہار بن جاتا۔ وہ جہاں بھی جاتا فوج کی بدنامی اس کے ہمراہ ہوتی۔ ان حالات نے بھارتی جرنیلوں کو بہت زچ کر دیا تھا۔ آپریشن ٹرائیڈنٹ کی ناکامی نے بھارتی جوانوں کی رہی سہی ہمت توڑ دی اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ ان کے افسران نے انہیں ہمیشہ کے لیے برف کی اندھی قبر میں اتار دیا ہے جہاں سے باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بلافون لا سیکٹر میں موجود قائد OP نے بھارتیوں کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ اس پوسٹ کے قیام سے بالکل غیر محفوظ ہو کر رہ گئے تھے۔ اب بھارتی رات کو سفر کرتے ہوئے ڈرنے لگے تھے۔ 30 اپریل 1987 کو فرسٹ کمانڈو بٹالین کی شاہین کمپنی نے کمال کمپنی سے قائد پوسٹ اور قائد OP کا چارج سنبھالا۔ اس وقت نائک یونس اور 2 جوان قائد OP پر اور ایک آفیسر اور ایک GCO اور 8 جوان قائد پوسٹ پر موجود تھے۔ شاہین کمپنی کے چارج لینے کے 3 دن بعد اچانک موسم کے تیور خطرناک حد تک تبدیل ہو گئے۔ طوفانی ہواؤں کی رفتار 70 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ ہونے لگی، جس کے بعد شدید برف باری شروع ہو گئی۔ اس برف باری میں قائد OP پر نصب ایگلو، جس کی اونچائی تقریباً 6 فٹ تھی، برف میں دھنس گیا۔ نائک یونس جو ایگلو میں موجود تھے برف کے اندر ایگلو سمیت دھنس گئے۔ اس کے ساتھ ہی بھارتیوں نے قائد پوسٹ پر گولہ باری شروع کر دی، جس سے قائد پوسٹ پر موجود جوانوں کے لیے قائد OP تک پہنچانا بالکل ناممکن ہو کر رہ گیا۔ نائک یونس شیر دل کمانڈو تھے۔ انہوں نے ہمت ہارنا بالکل نہیں سیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے حواس بحال رکھے، جبکہ ان کے ساتھ موجود 2 کمانڈوز جوانوں نے اس تباہ کن اور جان لیوا موسم میں انہیں برف سے نکالنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ انہیں اپنی جان پر کھیلتے 48 گھنٹے گزر گئے تھے۔ ان 48 گھنٹوں میں نائک یونس اور اس کے ساتھیوں نے آنکھ نہیں جھپکی تھی۔ نائک یونس جانتے تھے کہ اگر انہیں نیند آ گئی تو پھر ان کی آنکھیں کبھی نہیں کھلنے پائیں گی۔ وہ ایگلو کے اندر اپنے ساتھیوں اور پوسٹ والوں کو اپنی زندگی کی اطلاع دیتے رہے۔ 2 روز برف باری کا شدید طوفان جاری رہا۔ طوفان اتنا شدید تھا جس کے سامنے بھارتی گولہ باری بھی بے وقت ہو کر رہ گئی تھی۔ 2 روز بعد جب موسم کی قہرناکیاں کچھ ماند پڑیں اور پوسٹ سے OP تک پہنچنے کی کوئی صورت دکھائی دی تو نائب صوبیدار عطا محمد اور اس کے 4 جوانوں کو اس مشن کے ساتھ اوپر بھیجا گیا کہ وہ ایگلو کو باہر نکالیں اور نائک یونس کی جان بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ نائب صوبیدار عطا محمد اور اس کے ساتھی رسوں کے ذریعے جب OP تک پہنچے تو وہاں موجود دونوں کمانڈوز جو باہر برف باری میں 48 گھنٹے سے زندگی اور موت کا معرکہ لڑ رہے تھے، اپنے ساتھی نائک یونس کو بچانے کے لیے سرگرم عمل تھے۔ ان کی جرت، جان بازی اور جان نثاری نے نائب صوبیدار عطا محمد اور اس کے ساتھیوں کا حوصلہ دو چند کر دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے جوانوں کو طبی امداد دی، جس کے بعد وہ اپنے کام میں جٹ گئے۔
نائب صوبیدار عطا محمد نے بالآخر موت کو پچھاڑ دیا اور ایک ناقابل یقین جدوجہد کے بعد اپنی جان پر کھیلتے ہوئے بالآخر انہوں نے اگلو باہر نکال لیا اور اس کے ساتھ ہی گزشتہ 50 گھنٹوں سے اس میں پھنسے نائک یونس کی جان بھی بچا لی۔ نائب صوبیدار عطا محمد کا یہ کارنامہ ناقابل فراموش تھا، لیکن قدرت ابھی ان سے ایک اور بڑا کارنامہ انجام دلانے جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم ترین منصب کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ مئی 1987 کو عید الاضحیٰ کے دن جب پاکستان کے دروبام میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہو رہی تھی اور اللہ کے راستے میں لاکھوں جانور ذبح کیے جا رہے تھے، اسی دوران قائد او پی پر کچھ سرفروش اپنی جانوں کا نذرانہ بھی اللہ کے حضور پیش کرنے جا رہے تھے۔ بھارتیوں نے یہ جانا کہ شاید آج عید کی وجہ سے پاکستانی جانباز غافل ہو گئے ہوں گے اور وہ ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا لیں گے، لیکن اللہ کے یہ پراسرار بندے ہر دم تیار تھے۔ بھارتیوں نے علیہ صبح او پی پر بے تحاشا گولہ باری شروع کر دی، جانے وہ کتنے دنوں سے یہاں پھونکنے کے لیے اسلحہ اور گولہ بارود جمع کر رہے تھے۔ او پی پر اس وقت ایک JCO اور 4 جوان موجود تھے۔ بھارتی گولہ باری انہوں نے اپنے سر مورچوں میں دے کر برداشت کی، کیونکہ وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ دشمن کے چلائے ایئر برسٹ ان کے سروں پر پھٹ کر قیامت کا سماں پیدا کر رہے تھے۔ جوان زخمی تھے، لیکن اپنے چھوٹے ہتھیاروں سے وہ اندیکھے دشمن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، صرف اپنے توپخانے سے دشمن پر گولہ باری کروا سکتے تھے۔ یہ فریضہ انہوں نے بڑے آسان طریقے سے انجام دیا۔ 4 گھنٹے کی اندھادھند گولہ باری کے بعد جب دشمن نے یقین کر لیا کہ مزاحمت دم توڑ چکی ہے تو اپنے پیدل دستوں کے ساتھ یلغار شروع کی۔ اس دوران شدید گولہ باری سے 2 جوان جام شہادت نوش کر چکے تھے اور JCO کے ساتھ صرف 2 جوان باقی رہ گئے تھے۔ تینوں جیالے ڈٹ گئے، انہوں نے دشمن کو تاک تاک کر نشانہ بنایا۔ دشمن پرے باندھ باندھ کر حملے کرتا اور پرسپائی اختیار کرتا رہا۔ ساری رات یہ کھیل جاری رہا۔ الگ صبح دشمن نے خاموشی اختیار کر لی۔ قائد او پی سے 300 گز کے فاصلے پر اس کے 10 جوانوں کی لاشیں ان کے حملے کا منہ چڑھا رہی تھیں۔ بھارتی حملہ پسپا ہو گیا تھا، لیکن دشمن کے وائرلیس پیغاموں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے ہر قیمت پر اس مرتبہ قائد او پی پر قبضے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دونوں شہیدوں کے جوان لاشیں نیچے پہنچائے گئے اور تازہ دم کمک اوپر پہنچا دی گئی، لیکن وہ بھی کتنی؟ ایک ایگلو میں بامشکل 5 جوان ہی سما سکتے تھے، جبکہ دشمن پوری بٹالین کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا۔ اس کے مختلف سیکشن وقفے وقفے سے حملہ آور ہوتے اور اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر پسپائی اختیار کر لیتے۔ 29 مئی سے 18 جون تک بھارتیوں نے قائد او پی پر موجود جوانوں کو ایک لمحہ کی فرصت نہیں دی۔ انہوں نے وقفے وقفے سے گولہ باری مسلسل جاری رکھی اور درمیان میں پیدل فوج کے ساتھ حملے کرتے رہے۔ اس دوران قائد او پی پر موجود جوان دشمنوں کے لیے سدے سکندری بنے رہے۔ وہ زخمی ہوتے اور حرکت کے قابل بھی نہ رہتے تو زبردستی انہیں نیچے اتارا جاتا۔ دشمن کے مسلسل حملوں کی وجہ سے وہ اگلو سے باہر مورچوں میں بیٹھ کر دشمن کے تابڑ توڑ حملوں کا سامنا کر رہے تھے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔